السلام علیکم دوستو، میں ہوں سجاد سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل مومنٹس۔ ہم بات کر رہے تھے الحکم کے قافلے پر ڈاکوؤں کے حملے کے بارے میں۔ تو دوستو، الحکم نے اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا اور اسے کسی طرف گھسیٹ کر لے گیا۔ بچہ ان کے ساتھ چلا تھا، لیکن الحکم اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے ایک چٹان کے پیچھے لے گیا تو وہاں دیکھا کہ بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ماں نے واویلا بپا کیا تو الحکم نے اسے سختی سے کہا کہ وہ خاموشی سے چھپی رہے، ورنہ ڈاکو اسے پکڑ کر لے جائیں گے۔ اسے جھاڑیوں میں چھپا کر الحکم اپنے بچے کی تلاش میں نکلا۔ وہ خالی ہاتھ آگے بڑھنے سے ڈرتا بھی تھا۔ خیمہ گاہ میں قتل و غارت ہو رہی تھی، عورتیں چیخ رہی تھیں، بچے چلا رہے تھے، ڈاکو گھوڑوں سے اتر آئے تھے اور وہ سامان سمیٹ رہے تھے، اور ان میں سے بعض اپنے کام کی عورتوں اور بچوں کو لے جا رہے تھے۔ ڈاکوؤں کے گھوڑے چلے گئے اور ان کے ساتھ قافلے کے گھوڑے اور اونٹ بھی چلے گئے۔ رات گزر گئی۔ صبح بچے کچے لوگ جو رات ادھر ادھر چھپ گئے تھے باہر آئے۔ خیمہ گاہ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، قیمتی سامان اور تمام جانور غائب تھے۔ کچھ بچے مرے ہوئے اور کئی لاپتہ تھے، اور ان جوان عورتیں صرف وہ موجود تھیں جنہیں بھاگنے اور چھپنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان میں الحکم کی بیوی بھی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے بچہ تو نہ ملا، بچے کا باپ مل گیا، مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ اس کے پہلو میں برچھی یا تلوار لگی تھی۔ لاش خون میں لت پت تھی۔ بیوی بالکل ہی پاگل ہو گئی۔ لاشوں کو، بکھرے ہوئے سامان اور گرے ہوئے خیموں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ہر کسی سے پوچھنے لگی، تم نے میرا بچہ دیکھا ہے؟ سب سے خوبصورت بچہ دیکھا ہے؟ وہاں سب کی حالت یہی تھی۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ چٹانوں پر چڑھی اتری، جھاڑیوں کو ٹٹولتی پھرتی، وادیوں میں بھاگتی پھرتی۔ اس کی دل سوز اور جگر پاش آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی، سبکتگین سبکتگین، آ جاؤ، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ۔ لٹا ہوا قافلہ خوف سے کانپتا، آہوزاری کرتا چل پڑا، چلتا گیا اور دور افق میں غائب ہو گیا۔ پیچھے جب گدوں، بیڑیوں اور گیدڑوں نے لاشوں اور جاں بلب زخمیوں پر ہلا بولا، وادیوں میں ایک نسوانی پکار سنائی دے رہی تھی، سبکتگین سبکتگین۔ اور جب وہ 4 روز بعد وہاں بکھری ہوئی ہڈیاں رہ گئیں تو بھی یہ نسوانی پکار سنائی دیتی رہی، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ، سبکتگین سبکتگین، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ۔ اس راستے سے گزرنے والے قافلے، رہزن اور فوجی بہت مدت تک یہ پکار سنتے رہے۔ انہوں نے کئی کہانیاں گھڑ لیں اور اس آواز کو کسی بدروح کہہ کر ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا۔ قرار الحکم مر گیا تھا۔ زندہ ہوتا بھی تو اپنی بیوی کو وہاں سے گھسیٹ کر لے جاتا اور اسے بتایا کہ غریبوں کے بیٹے باطل شکن نہیں، شکم پرور ہوا کرتے ہیں۔ تم دل میں جس خواہش کو جگر کے خون سے سینچتی رہی ہو وہ پوری نہیں ہونے والی۔ یہ خواہش وہم بن کر تمہیں کبھی سفید ریش اور نورانی چہرے والے بزرگ کی صورت میں نظر آتی رہی، کبھی تم نے خواب دیکھے اور انہیں حقیقت سمجھ لیا۔ جہاں دولت، دھوکے اور گناہ کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں عقل و دانش والوں کی قسمت سو جاتی ہے۔ نام وہ پیدا کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بچے کی ماں، قرآن کے اشارے ہم جیسے خانہ بدوشوں کے بچوں کے لیے نہیں ہوتے۔ خواہش تھی یا وہم، خواب تھا یا حقیقت، جو کچھ بھی تھا، قرار الحکم کی بیوی کے ساتھ چلا گیا تھا اور اس کی پکار میں سمٹ آیا تھا، سبکتگین سبکتگین، جسے لوگ کسی کی بدروح کی آواز سمجھتے رہے۔ پھر یہ ماں اور اس کی پکار تاریخ کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ اسلام نے غلاموں کی خرید و فروخت اور کسی کو غلام بنا کر رکھنے کی ممانعت کر دی تھی، مگر یہ احکام خلافت راشدہ سے آگے نہ چل سکے۔ خلافت تو قائم رہی مگر شہنشاہیت کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر سازشوں کا مرکز بنی سلطنت اسلامیہ مملکتوں اور ریاستوں میں بٹ گئی اور خلافت برائے نام رہ گئی۔ خلیفہ کی کوئی قوت نہیں تھی۔ کسی کا جی چاہتا تو خلافت کا احترام کرتا تھا، ورنہ منمانی کا دور دورہ تھا۔ حرم اور غلامی کی بدعتیں پھر سے شروع ہو گئیں۔ دولت والوں کے حرموں میں لڑکیاں اور کام کرنے کے لیے غلام ہوتے تھے۔ جس کے پاس لونڈیاں اور غلاموں کی افراط ہوتی، اسے اتنا ہی دولت مند اور قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ بخارا کے میدان میں لوگوں کا ہجوم تھا، بولیاں دی جا رہی تھیں،
کچھ نیلام ہو رہا تھا۔ ہجوم کے سامنے چند ایک خیمے کھڑے تھے، ان کے آگے لکڑی کا چبوترا تھا۔ 3-4 لڑکیاں اس چبوترے پر کھڑی تھیں۔ ایک آدمی ایک لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے کہتا، عمر 20 سال، سیدھی اپنے گھر سے آئی ہے، جسم دیکھو، کوئی بیماری نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں رہی، بولو تازہ مال ہے؟ جی 100 دینار۔ بہت تھوڑے ہیں، بولو۔ یہ لڑکیاں نیلام ہو رہی تھیں۔ خریداروں میں پردہ فروش بھی تھے، کبا خانوں والے، لڑکیوں کو رقص اور گانا سکھانے والے، اور ان میں امراء، وزراء اور حاکموں کے حرموں کے کارندے بھی تھے۔ اس سے ذرا پرے ایک اور منڈی لگی ہوئی تھی، یہاں آدمی فروخت ہو رہے تھے، ان میں بچے بھی تھے۔ خریدار انہیں یوں دیکھ رہے تھے جس طرح مویشی خریدنے سے پہلے دیکھے جاتے ہیں۔ قیمت بچوں کی زیادہ تھی۔ یہ 8-10 بچے تھے، سب رو رہے تھے۔ ان کی عمریں 8 سے 12-13 سال تھیں۔ صرف ایک بچہ ایسا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، چہرے پر اداسی تھی۔ یہ سب بچے اسی قافلے سے اٹھائے گئے تھے جس کے ساتھ الحکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ جا رہا تھا۔ عورتیں بھی اسی قافلے کے ساتھ تھیں۔ یہ بچہ جو رو نہیں رہا تھا دوسروں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں تھا، لیکن دوسروں کی نسبت اچھا لگا تھا۔ اس کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی۔ خریداروں میں حاجی نصر نام کے ایک آدمی بڑے آدمی کے نوکر تھے۔ انہیں کسی وقت حاجی نصر نے کہا تھا کہ وہ پختہ عمر کے غلاموں کی بجائے 2-4 بچے خریدنا چاہتا ہے تاکہ انہیں اپنے سانچے میں ڈھالا جا سکے اور وہ بڑے ہو کر وفادار رہیں۔ اس کے خاص آدمیوں نے بچوں کو دیکھا تو فوراً حاجی نصر کو اطلاع دی۔ وہ آیا، اس نے ہر بچے کو دیکھا، ان کے رونے سے وہ گھبرا گیا۔ اسے یہ بچہ پسند آیا جو اداس تھا، رو نہیں رہا تھا، اور ان رونے والے بچوں میں خوبصورت بھی تھا۔ مگر انہیں بہلانا آسان نہیں ہوگا، حاجی نصر نے اپنے آدمیوں سے کہا، یہ بچہ لے لیتے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔